مس ورلڈ مقابلہ حسن کے 72ویں ایڈیشن کا گرینڈ فنالے سنٹر آج شام تاریخی شہر حیدرآباد کے ہائی ٹیکس ایگزیبیشن میں منعقد ہوگا۔ تقریباً ایک ماہ سے دنیا کے 108 ممالک کی حسینائیں اس مقابلے کے مختلف پروگرامز میں حصہ لے رہی ہیں۔ آج کے گرینڈ فنالے میں بالی ووڈ کی ممتاز شخصیتیں شرکت کرے گی۔ ججز کے پینل میں سونو سود بھی شامل ہیں۔ انہیں ان کی سماجی خدمات کے لیے باوقار مس ورلڈ ہیومینیٹری ایوارڈ دیا جائے گا۔ سدھا ریڈی بھی پینل کا حصہ ہوگی۔ 2017 کی مس ورلڈ بالی ووڈ اداکارہ مانوشی چھلر کی خصوصی آمد ہوگی۔ اس انٹرنیشنل ایونٹ میں 7000 لوگ شرکت کریں گے، تاہم صرف 1000 رجسٹر شدہ کو شرکت کی اجازت ہوگی، عہدیداروں کا یہ کہنا ہے۔ ریلوے پروٹیکشن فورس سکندرآباد ریلوے اسٹیشن نے کل ایک ماہ کی نومولود کو بازیاب کیا۔ یہ نومولود 17 مئی کو قاضی پیٹ ریلوے اسٹیشن سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ نومولود اس وقت لاپتہ ہوا جب قاضی پیٹ ریلوے اسٹیشن پر اس کی ماں گوری، جو گونگی بتائی جاتی ہے، ایک خاتون ٹوائلٹ کلینر کو یہ کہتے ہوئے اپنا بچہ حوالے کیا کہ وہ دودھ لے کر آئے گی، تب تک اس کا خیال رکھیں۔ واپسی پر دونوں غائب تھے۔ گوری کی شکایت پر قاضی پیٹ ریلوے پولیس نے ایک مقدمہ درج کر کے مختلف مقامات کا CCTV فوٹیج دیکھا۔ اس طرح اس خاتون اور بچے کا سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر پتہ چلا۔ چوکسی کرنے پر ریلوے پولیس سکندرآباد نے خاتون کو حراست میں لے کر بچے کو بچا لیا۔ عید الاضحیٰ سے قبل BJP رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے حکومت اور پولیس کو ذبیحہ گائے کے خلاف انتباہ دیا ہے۔ اس نے اپنے ایک اشتعال انگیز ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ پولیس کو بڑے پیمانے پر معائنے کرنے چاہیے اور شہر میں بڑے جانوروں کی فروخت کے پوائنٹس کا انسپیکشن کرنا چاہیے۔ راجہ سنگھ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور DGP اور کمشنر پولیس حیدرآباد کو دھرم کا سبق دیتے ہوئے کہا کہ حکومت جانوروں کی غیر منتقلی اور ذبیحہ میں مدد کر رہی ہے۔ راجہ سنگھ نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ حکومت ویٹرنری ڈاکٹرز کے ذریعے جعلی سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں بھی مدد کر رہی ہے۔ اس نے چیف منسٹر اور DGP کو یاد دلایا کہ گائے کو ذبح کرنا گناہ ہے۔ اس نے چیف منسٹر اور DGP کو یاد دلایا کہ گائے کو ذبح کرنے کا گناہ کے اثرات 7 نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ چنانچہ چیف منسٹر، DGP اور پولیس کمشنر کو اس گناہ میں پارٹنرز نہیں بننا چاہیے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم سڑکوں پر آئیں تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم گایوں کو منتقل کرنے والے قصائیوں کو زد و کوب کریں گے۔ حالیہ عرصے کے دوران مالی اسکیمز اور دھوکہ دہی کے بے شمار واقعات منظر عام پر آئے، جس میں بھولے بھالے لوگ کروڑوں روپے سے محروم ہو گئے۔ اس کی سب سے اہم وجہ لالچ ہے۔ لالچ میں آ کر لوگ اپنی رقم پر زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے چکر میں دھوکے بازوں کے چکر میں آ جاتے ہیں یا پھر آن لائن دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حیدرآباد میں پیش آیا، جہاں ایک وظیفہ یاب سرکاری ملازم کو ٹریڈنگ اسکیم میں پھنسا کر 61,95,000 روپے ہڑپ لیے گئے۔ اس سابق ملازم نے حیدرآباد پولیس کے سائبر کرائمز یونٹ سے رجوع ہو کر شکایت کی اور کہا کہ ان کی تباہی کا آغاز 27 مارچ سے اس وقت ہوا جب انہوں نے ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر 21,000 روپے کی ابتدائی سرمایہ کاری کی تھی۔ اس کے فوری بعد ایک دھوکے باز ان سے رجوع ہوا اور خود کو ٹریڈنگ ایڈوائزر کہتے ہوئے کوچنگ شروع کی اور مختلف بہانوں سے سرمایہ کاری کروائی۔ اس طرح انہیں 61,95,000 روپے کا دھوکہ دیا گیا۔ عالمی میڈیا میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایک بیان منظر عام پر آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کو ایران بھی ناقابل قبول سمجھتا ہے اور ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے کے معاملے پر امریکہ کے خیال سے متفق ہے۔ عباس عراقچی امریکہ کے ساتھ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے پر جو بات چیت ہو رہی ہے، اس میں ایرانی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا ایک تازہ بیان منظر عام پر آیا، جس میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ جلد ہو سکتا ہے۔ اوول آفس میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ امریکہ اور ایران جوہری معاہدے کے بالکل قریب ہیں، جبکہ ٹیرف کے مسئلے پر امریکہ چین اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بین الاقوامی طلباء کو فی الحال امریکہ سے نہیں نکال رہے ہیں۔ اسی دوران ملی اطلاع کے مطابق حماس نے کہا ہے کہ امریکہ نے جو معاہدہ تجویز کیا ہے وہ حماس اور فلسطینیوں کی بنیادی مطالبات کو پورا نہیں کرتا، اس لیے حماس اس معاہدہ جنگ بندی کو مسترد کرے گا۔ حماس کے اس موقف کو لے کر اسرائیل، جو فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، حماس کو سخت الفاظ پر مبنی انتباہ دیا کہ امریکی قاصد کے پیش کردہ معاہدے کو قبول کریں، ورنہ اسے اور غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔